خان مرزا صاحب کے دوستوں کی طرف سے ان کی اعزاز میں کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان کی اعزاز میں دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ملک صاحب سینئر نائب صدر سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اپنی چیئر پر۔ اب میں حاجی خیر محمد بڈیرا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنی چیئر پر تشریف لے آئے۔ حاجی خیر محمد بڈیرا صاحب سے ریکویسٹ۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا رانا ضیاء عبدالرحمان صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ رانا ضیاء عبدالرحمان صاحب۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا اشتیاق احمد صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ ہاں اشتیاق احمد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف ممتاز مصطفیٰ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر موجود ہے تو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ ممتاز مصطفیٰ صاحب تشریف لے آئے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں دعوت کامل پاک کے لیے حافظ محمد طارق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے اور دعوت کامل پاک کی سعادت حاصل کریں۔ حافظ محمد طارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ربنا أمتنا اثنتين فأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ اب میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملک صفدر جنرل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دوستم کا تشریف لیں۔ یا رسول اللہ وسلم على
میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نہ دیکھا وسیلہ نہ دیکھا وسیلہ چودھری بشیر صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان اشتیاقی خان صاحب ممبر پاکستان بار کونسل اور رانا ضیاء الرحمان صاحب سابق پریزیڈنٹ اور ہائی کورٹ بار بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا ملک رفیق صاحب سینئر نائب صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور سے کہ وہ روسٹرم پر تشریف لے آئیں اور مہمانوں کو ویلکم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب سردار محمد لطیف خان کوثر صاحب، کینڈیڈیٹ اور پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان، عزت مآب جناب اشتیاق خان صاحب ممبر پاکستان بار کونسل، جناب ان کے ساتھ رانا ضیاء الرحمان صاحب سابقہ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن، اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے مرزا عامر بیگ صاحب، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، لاہور سے تشریف لے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لاہور سے جتنی بھی ہمارے معزز دوست تشریف لائے ہیں، سب کو دل کی تہوار گہرائیوں سے ہم خوش آمدید۔ یہ کیا حال ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے کچھ مہمان ہیں جنہیں ہماری بڑی بہن میرے سامنے بیٹھی ہے، محترمہ پروین شاکر چاچر صاحبہ، اور جناب نائب صدر کے امیدوار ہیں امتیاز فروز صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں یہاں پر۔
ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. محترمہ شگفتہ رحمان بلوچ صاحبہ یہاں پر تشریف لائی ہیں, ویلکم. اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہیں ریاض حسین اعظم صاحب تشریف لائے ہیں. یہ کینڈیڈیٹ ہیں جناب سیکرٹری کے, یہ یہاں تشریف لائے ہیں. سر ہم آپ کو دل کی اظہار سے ویلکم کہتے ہیں. ہمارے پاس ملک شکور الرحمان صاحب یہاں پر موجود ہیں جو مہمان ہیں ہمارے اور ایڈیشنل سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں. سر ہم آپ کو دل کے اظہار سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے بہت پیارے دوست ہیں احسان چودھری صاحب ہیں, یہ ممبر ایگزیکٹو کے کینڈیڈیٹ ہیں. سر آپ تشریف لائے ہیں, ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پروین چادر صاحبہ ہمارے پاس لاہور میں ہمیں کھانا لے کر ایک بار کو اور وہاں کی نام کی پرسنالٹی رہی ہے اور کافی ہیں آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اپنے جنم میں اور ان کی کامیابی کے ابھی ہمارے پاس تشریف لائے ہیں احمد فٹبال ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ مسٹر علی اکبر صاحب. یہ ہم سائے بھی ہیں, ہمارے علاقہ بھی ایک ہے اور میرے بہت پیارے دوست ہیں. اور ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور میں دونوں سے بات کو نشانی صاحب شہروں کے ساتھ نشانی صاحب ویلکم, عبداللہ صاحب ویلکم. ہم آپ کو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اتحاد پہ دل کی اظہار سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری بار ایسوسی ایشن کے ہمارے اکابرین یہاں پر موجود ہیں, سب کو بلکہ ہم بہت بہت شکریہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت کرتے ہیں. گانے آگے چلانے سے پہلے میرے بہت پیارے دوست عمران اشرف صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, انہوں نے شفا کیا کہ مجھے اپنے انوبھو نہیں دیا. عمران بھائی میں آپ سے معذرت کہتا ہوں, میں کسی اور کام میں رجوع ہوا تھا, میں وہ نہیں کہہ سکتا, ورنہ آپ کے بغیر تو ہم سانس کو نہیں لیتے. آگے چلتے ہیں. سردار صاحب یہاں پر ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب محترم امیر اجا ملک صاحب مجھے دکھائی دیے ہیں. ملک صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں, آپ کی کائنڈ پرمیشن سے پہلا آپ کی جواب کے جو ہے میں ویلکم کی تقریب کی ہے. آپ سے میں اجازت آپ سے اجازت کے لیے میں حاضر بھی ہوں. امید ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہوں گے اور آپ کی بیسٹ وشز ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح شامل رہیں گی. سردار صاحب یہ چونکہ ہم نے ایک آپ کے ساتھ ہماری عقیدت تو ہے ہی ہے اور بہت پرانا آپ کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے, اور رشتہ یہ صرف میرا نہیں ہے, اس دھرتی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے. میں ایک دن ایک کتاب پڑھ رہا تھا سردار صاحب کہ 4 بھائی تھے, ایک کا نام تھا غازی خان اور ایک کا نام تھا اسماعیل خان اور ایک کا نام تھا رحیم خان اور ایک کا نام تھا بہاول خان. چاروں کا باپ ایک تھا اور چاروں نے مل کے محنت کی. اور غازی خان صاحب کی ان کے بھائی تھے, جو غازی خان صاحب تھے انہوں نے ڈیرہ غازی خان کے شہر بنایا, جو بہاول خان صاحب تھے انہوں نے بہاولپور بنایا, جو رحیم خان صاحب تھے انہوں نے رحیمیہ خان بنایا, اور اسی طرح سیکوینس سے یہاں آگے ہماری آپ کے ساتھ اور مضبوط ہو جاتی ہے. آپ یہاں سے نہیں چکے, ہم نے کبھی آپ کو یہ نہیں سوچا کہ آپ ہم سے الگ ہیں, آپ اس دھرتی کا حصہ ہیں اور ہمارے آپ کا اکابرین میں شامل ہیں. اور آپ کی جو ضرورت ہے, آپ کو آپ نے جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک اسٹرگل کی ہے وہ ایک بے مثال رہی ہے. ہم نہیں بول سکتے کہ جب ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ایک نام کے طور پر کھڑا کر دیا تھا, ہمارے بزرگ خانہ نکالتے رہتے ہیں یا کارپوریشن سے موجود ہوتے ہیں, وہ ہمیں ہسٹری بتاتے ہیں یہاں پر, تو آپ نے ایک اسٹینڈ لیا تھا وہاں پر اور آپ وہاں کھڑے رہے. پہلی گرفتاری آپ کی ہوئی, آپ سیاست میں دیوار کی طرح کھڑے رہے, وہاں پر آپ نے ایک بات کو انیشیٹ کی. اس کے علاوہ ایک بے شمار تحریکیں چلائیں جہاں پر آپ ایک مسلمان اور آپ جب آگے بڑھے تو ایسے ہم نے یہ اسیس کیا کہ جو ایک نیوٹرلٹی ہے, اس کی پارشلٹی کیا ہوتی ہے, اصول ضوابط کیا ہوتے ہیں,
اور سیلف ریسپیکٹ کیا ہوتی ہے اس کو کمپرومائز بالکل نہیں کرنا، اپنے اصولوں پہ ڈٹ جانا ہوتا ہے۔ ایتھکس کیا ہوتی ہے، روایات کیا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ سے سیکھی ہیں۔ آخر کے بارے میں اس دھرتی کا جو حصہ ہے اور انشاءاللہ رہیں گے، ہماری آپ کے ساتھ ہیں اور ہم دعاؤں میں ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کو خوشیاں عطا کرے اور ہمیشہ آپ سلامت رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ چوپ کا نہیں کرنا۔ جناب سرکار صاحب، جناب رانا فیاض صاحب، اختیار خان صاحب، مرزا عامر بیگ صاحب، شکیل صاحب، صدر احمد اقبال، ندیم احمد صاحب، عابد صاحب اور محسن امتحان اقبال، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں سرکار صاحب اور ان کے ساتھیوں کو ویلکم کہتا ہوں اور اس کے بعد اجل معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ کبھی بات سنیں، دوسری مطلوبات سنیں، کہتے ہیں میں مشی سے نکل گئے، مجھے ان سے ملا ہے کہ صدر صاحب آپ نے دوسرا فنکشن کیے، ہم نے اٹینڈ کیا، آپ نے کلام سے کلمہ رسم سے لے کر کارن سے اور جتنے بھی ہے ہم نے یہی دیکھا، میرے سبب انپرسن کی بات سنی۔ آپ بڑے صدر ہونا چاہیے، سب کا صدر ہے، کسی ایک کا صدر نہیں۔ اگر جہاں بیٹھ جاتے آپ تم سامنے کے حد میں رہو، ملے اور تم سامنے کے حد میں رہو، وہی ہے ہم کی کرتے آج مانے گا۔ اب میں سرس کرتا ہوں، سرکار صاحب موجود ہے، سرکار صاحب میں زمین جانیے تو بات کہوں گا دل کی گہرائی سے کہوں گا۔ سرکار صاحب عظیم انسان ہے، انسانیت کے پیکر ہے اور تعلیم کو صدیوں سلام کرنا پڑتا ہے، کرتا کرے سے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ سرکار صاحب تو اللہ تعالیٰ نے خدا پاک صلاحیت دی ہوئی ہے، مجھے فخر ہے، میں فخر سے کہتا ہوں کہ سرکار صاحب کا مقام ہے، ایک گریٹ نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ کہنے والے کو کچھ اور بھی کہتے ہیں، لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں کہ دونوں کی پرواز ہے اس لیے نام ہے، دونوں کی پرواز ہے اس لیے نام ہے، کہیں کہتا کہا اور ایسا نہیں کہا۔ میرے محترم دوستو، جس طرح پہلے سے کچھ نہیں ہوتا، سرکار صاحب کی بطور کی خدمات
وہ روز روشن کی طرح آ رہا ہے۔ سردار صاحب کے مقام کی بات میں حراوت دستوں میں شامل ہو کر راجہ لکھا ہے، لیکن مفراد کی کاش کو آگے بڑھایا اور میں نے پہلے میں آپ بتانے ہوں میں نے آپ اسے دیکھا کہ چوتھی اتفاق صاحب اس لیے بنایا تھا لاہور میں کرسی کی ہونے سے سب سے پہلے سردار صاحب کی یہ سردار صاحب کی مقرات کے لیے تھی جنہیں کی بازی کرے نہیں اور سمجھتا سے بھی اس کی بازی سے مقراتہ جو ہے عزت میں اضافہ ہوگا انہی شریف ہے اس میں تحری جائے گی اور مقراتہ اگر ہوتا ہو تو قائم ہے۔ لیکن آج سردار صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور میں رسول سے کہتا ہوں ہمارے دوست بکرا بھائی یہ دور کی امانت ہے، یہ دور کی امانت ہے اور امانت کا فیصلہ ہمیشہ محنت پر ہوتا ہے اور بکرانے ہمیشہ محنت پر فیصلہ کرتا ہے۔ میں جب بات نہیں ہوتا میں فیصلہ کروں ایسا اور سے آپ میں کرنا ہے تو دونوں میں سے محنت کس کو ملتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش یہ بھی ہے میں ممتاز صاحب کو ملازم کرتا ہوں، ممتاز صاحب آگے ہیں میں ایک میری بات اپنے ممتاز صاحب سے ضرور کرتا ہوں۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں سردار صاحب اور ہمارا تو آپ کو سجاد سے تعلق ہے، آپ کا میرا وسیلہ سے تعلق ہے، آپ کے سرناف شہر ہے، ہم بھی سرناف شہر ہیں، آپ کی تعلیم سے آپ کو گھر کا مدد سے ہے اور مجھے سوچ کا ہوتا ہے کہ میں بات وہی نہ کرتا خدا کو جاننے کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ سربراہ سب سے نمسائل ہے اگر کوئی سے دیونے جانتا ہے تو وہ دوسرا سوال کرتا ہے کہ وطن کی مٹی سے حفاظت کرنا اگر جوڑنا ہے ہم ماضی میں کرتے ہیں آپ بھی کریں گے کوئی کبھی کرتے رہے حسین نمسائل ہے انشاءاللہ میں کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ امتحان میں لگے اور کامیابی میں نے مہربانی چاہیے کہ شکریہ۔ ممتاز مصباح صاحب کو تقریب میں تشریف لانے پر بار ایسوسی ایشن پاکستان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا خان محمد حسین آزاد صاحب سے کہ وہ روسٹر پر تشریف لے آئیں اور اپنے اجازت کا اظہار آج ایک چیز کا جو فیصلہ کر لینا کہ ہم جس دھرتی سے جس علاقے سے اعلان کرتے ہیں ہمیں اپنی دھرتی اور علاقہ ہمارا ایمان ہے۔
جو اپنی دھرتی سے اپنے علاقے سے پیار نہیں کرتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سر سید احمد خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں کو ترجیح دی جائے جو ان کے اپنے علاقے سب سے پہلے ان کو ترجیح دی جائے۔ تو سردار لطیف کوثر صاحب کی جو کوالیفیکیشن ہے ہمارا علاقہ ہے، سرائکی علاقہ ہے، سرائکی ہم اپنی دھرتی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ لاہور ہمیشہ ہمارے اوپر سرداری کرے گا اور بھاولپور سے ریونیو ہے وہ لاہور کو استعمال ہوگا۔ تو سردار کی مان ہے، ہم نے ان کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ ایک تو نام اور قانون کا ہونے کی حیثیت سے، دوسرا اس علاقے کے نہ کہ رہائش میں بنیادیوں کا حق ہے وہ یہاں کے سرائکی سے یہاں کے۔ دوسری انہوں نے ملک اور قوم کی جو خدمت کی ہے اور خدا نے ان کو ان کے اہم عہدوں بھی برقرار رکھا، صدر پنجاب کے رہے، وزیر کے رہے، مشیر کے رہے، ان کی خدمت کی۔ اب ہماری پروفیشن جو ہے اس میں ہمیں بار ایسوسیشن جب منتخب کرتی ہے تو بار ایسوسیشن جب منتخب کرتی ہے تو اس صدر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بنیادی حکمران کو تو یہ لکھا ہے۔ اور آج آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، سردار صاحب اس ملک کا ایک اہم بات ہے اور آگے سردار صاحب سے ہم یہ کام لے لیں۔ ہم سردار صاحب کو اس لیے منتخب کر رہے ہیں کہ آئین ملک قانون شروع میں سے افواہ اس کے تحت آپ کو چلنا ہے۔ ہم اس لیے آپ کو درخواست کر رہے ہیں اور ہمارے دوستوں سے یہ درخواست ہے۔ میں نے محمود اقبال خاکوانی سے مدت بار ملاقات کی ہے، وہ میری بات آج بھی یہاں بیٹھے کو سن رہے ہوں گے۔ میں نے اسے بھی گزارش کیا کہ اپنے دوستوں سے مہربانی کریں تو سردار صاحب کے حق میں ووٹ نہ کریں، اس لیے کہ سردار صاحب ہمیں اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے ساری زندگی کا رہنا ہے، ہم نے کوئی مائگریٹنگ کا کرنا۔ میری صدا ہے کہ تمام دوست مل کر اپنی محبت سے اپنی جدوجہد سے سردار صاحب کو کامیاب کریں۔ اور انشاءاللہ میں کراچی میں جا کے کام کیا ہے، میں نے کراچی آپ کو پتہ ہے میں کراچی گاؤں واقعہ کام کیا، وہاں ووٹ مانگے اور ویری گڈ سولوشن ایٹ کراچی اینڈ آلسو ٹو ملتان اینڈ انکلوڈنگ بھاولپور۔ یہ ہمارے خلاف بات کی جا رہی ہے بھاولپور کے دوست ہم دیکھیں، بھاولپور کے مقامی لیڈر سپریم کورٹ کے ہم سردار صاحب کو ووٹ کاسٹ کرے بارے بات کہہ رہے ہیں۔ محترم المقام جناب سردار لطیف خان کوثر صاحب، رانا ضیاء صاحب، اشتیاق خان صاحب اور جتنے ہمارے دوست احباب تشریف لائے ہیں، عبد الربائی پروین چاچا صاحبہ اور راہل کا جیسے رشتہ ہو قوموں کے ماں سے، اور یہ سردار کا حقیقت ہے کہ یہ دوستوں کے دوست، مہربانوں پر فدا ہونے والے اور جن لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں پولیٹیشن اپنے پروفیشن میں لائے اور متعارف کرایا چیمبر میں، جس سے ہم جائلس ہوتے تھے
آج وہ شخص اپنے استاد گرامی کے بالمقابل ہے. میں سردار صاحب سے عرض کروں گا کہ جاہل کو اگر جوہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ میں خانے کی توہین ہے، میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی حدت ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. سکندر اعظم اپنے استاد ارسطو کو اپنے باپ پر فضیلت دیتا تھا. کسی نے پوچھا کہ وہ تمہارا باپ ہے اور وہ بادشاہ ہے، تم بادشاہ ہو. اس نے کہا میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا، میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر پہنچایا. استاد استاد وہ ہے جس سے آپ نے ایک حرف بھی پڑھا ہو، وہ استاد ہے. حضرت مولانا کا فرمان ہے. کھوسا صاحب وزارت میں بھی رہے، اٹارنی جنرل بھی رہے، گورنر بھی رہے، حتیٰ کہ میں ان کے گورنری کے دور میں پی ٹی آئی میں چلا گیا. انہوں نے کبھی اپنے ماتھے پہ شکن نہیں آنے دی کہ تم وہاں کیوں چلے گئے ہو. ٹالرنسی ہے. یہ وہ شخص ہے جو محبتیں بانٹتا ہے. رحیم یار خان ایک افسوس پر آئے اجر صاحب کی وفات پر. میں نے ریکویسٹ کی تو بعد میں تشریف لے آئے. 30 لاکھ روپے کی گرانٹ دے کر کے. میرے دوستو، علم کو فضیلت حاصل ہے، علم وہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیدوار کو وہ صلاحیت بخشی ہے جو کم سے کم کامن ویلتھ کنٹریز میں اس بلند پایا لائر ہے، بلند پایا ڈبیٹر ہے، بلند پایا اسٹیک ہولڈر ہے. دہلی کے اوکھلا میں سر پر ڈنڈے کھا کر جس کے سر سے مان روڈ پر خون نکلا وہ ندیم کھوسا ہے. اور تحریک اوکھلا کو میں افتخار چودھری کو بلا کر پھر اس کے جس نے مال وصول کیے وہ حسن قبول ہے جس نے فوری تجی قبول کر فوری تجی قبول کر اور وہ انقلاب کامیاب ہوا اور ان کو گھر واپس آیا. سنا ہے کہ لوور ڈسٹرکٹ کا جنہیں اپنے بڑے دامن کو سیدھا نہیں آتا. اب میں ریکویسٹ کروں گا رانا ضیاء عبدالرحمان صاحب پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور سے کہ وہ روسٹرم پر تشریف لے آئے اور اپنے خیالات رانا ضیاء عبدالرحمان اور ساتھوں کے ساتھ اور ساتھ ان کے بعد تکلیف کرنا تو ایسی ہے جیسے سورج کو چراغ بنانا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ سب شہبان جو بھارت میں رہتے ہیں جو بلا شبہ عزت اور وقفے سے سب چھوٹے موٹے لیڈروں سے زیادہ بہتر. میں آج پہلی دفعہ بابرپور کو آتا رہتا ہوں لیکن اس طرح میں اگر پنجاب صاحب ہوگا جان گئی پھر اس کالے کوٹ میں مجھے ضرورت تھی لاہور بادشاہ کی صدر بنایا لاہور ہائی کورٹ بات کبھی بھی میں نے اس کالے کوٹ کی عزت اور تقریب میں کبھی بھی فرق نہیں آنے دیا. آج
इलेक्शन प्रोपोगंडे का है। मैं देख रहा हूं कि बहावलपुर में पूरे मुल्क में ऐसी है। इंशाअल्लाह सरकार नईम का होता था और वादा बजौती थी जीतेगी। बाकी बहुत बातें जो कुछ मैं करना चाहता था मुल्तान को उसको सामने कर दी कि आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस मुल्क की सबसे बड़ी बात है। ये छोटे छोटे मुवादात की बात नहीं है, ना ही कुछ काले कोर्ट वाले छोटे देखेंगे कि हर जगह यही रिजल्ट होगा कि लाहौर में भी सरदार साहब जीतेंगे, कराची में भी जीतेंगे और बहावलपुर में भी इंशाअल्लाह जीतेंगे। मिलकर पाकिस्तान बार काउंसिल से ये घोषणा करते हैं और के अमीन है। क्या हमने इस बार को माफिया से आजाद करवाना है? क्या हमने इस बार के फुकला के लिए कोई वेलफेयर का काम करवाना है? क्या आज मुल्क में किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो इस मुल्क की मसाइल और खास तौर पे इस लीगल फर्टिलिटी के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता है? तो एक ही नाम आता है जिसको देख के हमें रोशनी नजर आती है। हम समझते हैं कि इस बार के लिए वो शख्स आज तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता रहा है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी इस प्रोफेशन को एलिवेट करेगा और उनका नाम है सरदार लतीफ खान खोसा। अभी मुमताज मुस्तफा साहब बता रहे थे कि मेरे साथ भी ये मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं। उस वक्त जो तहरीक की पीठ में छुरा घोंपा था वो मौसूफ ने घोंपा था और उसके बदले में जो कुछ हासिल किया वो आप सब लोगों को पता है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि उस्ताद के कदमों पे तमाम पौधे निछावर किए जाते हैं। अल्लाह पाक ने जितनी इज्जतें दी हैं, मैं इस बार काउंसिल का मेंबर रहा, लाहौर बार का प्रेसिडेंट रहा, 2 मरतबा पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर हुआ। मैं समझता हूं कि मैं अपनी तमाम जितने ओहदे हैं मैं अपने उस्ताद उनके कदमों पे निछावर करता हूं। ये एक सदारत तो बहुत छोटी सी चीज है। जैसे फरमाया मुमताज मुस्तफा साहब ने कि जो हमारा हकीकी बाप है, जिसके नुस्खे से अल्लाह पाक हमें जान देता है, वो हमें इस दुनिया में लाने का बायस बनता है। इस दुनिया में आने के बाद वो हमें इस माहौल और मुआशरे में छोड़ता है। उस मुआशरे का एक खूबसूरत इंसान बनाने में जिसका किरदार है उसका नाम उस्ताद है और उसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो एक आपके बाप की जगह पे हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। वो तो अल्लाह से पढ़ के आए थे, उन्होंने तो वो कुरान की तालीम दुनिया को दी और वो बड़े फख्र से फरमाते थे कि इन्नमा बुस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे एक मुअल्लिम बना के भेजा गया है। और इसलिए आज हम उस्ताद की तकरीम के लिए आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि इस रवायत को बरकरार रखें। खुदा के लिए ये ओहदे आनी जानी चीजें होती हैं। आए, आगे बढ़ें और लतीफ खोसा साहब का साथ दें। इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी औलाद भी आपकी इज्जत करेगी, आपके शागिर्द भी आपकी इज्जत करेंगे। आप आगे लगे और लतीफ खोसा साहब को कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच। आज के गेस्ट का ऑनर साबिक गवर्नर पंजाब, साबिक मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल और कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان سردار لطیف خان خوسا صاحب سے یہ پروگرام کا خاطر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل، ممبران پریسیڈیم، میرے بھاولپور کے پولیس بہنوں اور بھائیوں، مجھے ہمیشہ کی طرح آج بھی یہاں آ کر بہت خوشی بھی ہو رہی ہے، اور آپ سب نے جو میری عزت افزائی کی ہے میں اس کا تہ دل سے مشکور ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن تو مانی جاتی چیزیں ہوتی ہیں، ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، اور ہر سال ہم یہاں اسی طرح بیٹھ کے تقاریر بھی سنتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ ووٹ کتنی بڑی امانت ہے اور کتنی بڑی طاقت ہے. اور ہماری انٹیلیجنسیا جو سپریم کورٹ کا وکیل ہے وہ کریم آف دا سوسائٹی ہے، دی ایپیکس، دی ہائیسٹ انٹلیکچوئل آف دس کنٹری. تو ہمارے لیے اور بھی زیادہ نمایاں فکری ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے. کیا وکیل کا کام صرف روزی کمانا ہے؟ کیا وکیل کا کام صرف عدالت میں پیش ہو کر اپنے سائز کی نالش کی پیروی کرنا ہے؟ کیا وکیل صرف دلیل دے کر فارغ ہو جاتا ہے؟ کیا وکیل کی یہی ذمہ داری ہے؟ یہ جو پیچھے میرے بھائی کھڑے ہیں پلیز ذرا سن لیجیے گا. دیکھیں وکیل، میں سمجھتا ہوں جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو تخریج پاکستان ایک وکیل نے دیا تھا، علامہ اقبال بیرسٹر وکیل تھے. تکمیل پاکستان بھی ایک وکیل ہی کا نے سر انجام دی، اور وہ بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح تھے. اور آئین پاکستان 1973 کی ایک وکیل نے دیا، بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. اگر آپ دیکھیے گا تو آپ ایک لیگیسی یعنی کربلا کا ہے لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل کوڈ آف کنڈکٹ میں ہمارے اوپر یہ فریضہ اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز آئین اور قانون کے معاملہ ہو، صادق ہو، تو ہمارے اوپر یہ آبلیگیشن اور فرض ہے کہ ہم اس کی نہ صرف احتجاج کریں بلکہ ہم اس کا تدارک کریں اور تمام وہ عوامل اپنائیں جس سے ہم اس کو رول آف لا کو ہم نافذ کر سکیں، آئین کی حکمرانی کو، آئین کی بالادستی کو مسلط کر سکیں، اس کے ڈپارچر، اس کے نتیجے اس کو ختم کریں. یہ ہمارے اوپر آبلیگیشن ہے. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو وکیل نے ہمیشہ ہر تحریک میں حلال دسنے کا کام کیا ہے، چاہے وہ جتنی بھی عاملانہ یا مسلط ہوا اس ملک میں عوام کے حقوق پامال کیے گئے، ہمیشہ وکیل نے جو اس کے خلاف تحریک کیا. 1973 کا آئین جتنی دفعہ پامال کیا گیا اتنی ہی اس کے خلاف تحریکیں چلی، اور وکیلوں نے ہمیشہ اس کا تدارک بھی کیا، ازالہ بھی کیا، احتجاج بھی کیا. سو ہمارا کام عوام آئین کی بالادستی کو مسلط کرنا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، ہمارا دنیا میں سب سے بہترین آئین ہے، لیکن کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا کبھی ہوا ہے؟ آئین کو دینے والا خود اسی آئین کے تحت پانی چلا دیا گیا. کیا ہم نے انصاف کیا؟ آج اگر آپ آخری خط دیکھیں تو محسن پاکستان جس نے ایٹم بام دیا، قدیم الدین خان صاحب، اس نے آخری خط جس میں 60 تک میں لکھتا ہے
افسوس کہ مجھے انصاف نہ مل سکا. ایک محسن پاکستان جس نے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تصدیق بنایا، وہ بھی بنتے ہوئے اپنے آخری خط میں یہ لکھتا ہے. تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیوں کر ہم انصاف نہیں کرتے اپنے. اور پھر اگر ہم نے آئین کی بالادستی کو مسلط نہیں کروانا تو کالے کوٹ کے وجود ہی بے معنی ہو جاتا ہے. تو اس لیے آئین پر عملداری کروانا یہ وکیل کے فرائض منصبی میں شامل ہوتا ہے. ہم نے نہ صرف تخیل پاکستان دیا، تدبیر پاکستان دیا، آئین پاکستان دیا، ہم اس پاکستان کے محافظ بھی ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق کے محافظ بھی ہے. کیا آج لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا عوام کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا دو قسم کا نظام عدل اس ملک میں نہیں ہے؟ امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے. امیر کے لیے اور انصاف کا ترازو ہے، غریب کے لیے اور انصاف کے مراحل ہے. تو یہ کیوں کر ہو رہا ہے یہ مدار؟ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے ووٹ کا حق. اگر ہم صحیح معنی میں آج بھی عزم کر لیں کہ ووٹ ایک ایسی امانت ہے جو ہم صرف حقدار کو دیں گے، اور حقدار چاہے وہ نیچے سے بلدیاتی ہو، صوبائی ہو، قومی ہو، سینٹ ہو، یا ہمارے باہر کے لیڈر ہو. اگر ہم نے ووٹ حقدار کو صحیح حق پر دینا شروع کیا، میرٹ پر دینا شروع کر دیا، تو یقین کیجیے گا ادارے درست ہو جائیں گے، نظام عدل درست ہو جائے گا، پارلیمان درست ہو جائے گی، ملک سدھر جائے گا. مجھے بتایا آج پارلیمان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ پارلیمان جس کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں سلیکٹڈ جو مرضی میں اس میں نہیں جاتا. مائی لارڈ مائی لارڈ مائی لارڈ کہنا بند کرو. لارڈ صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے لارڈ. جب ہم ججوں کو مائی لارڈ کہہ کے خوشامد کرتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی خوشامد سے ہماری جو ہے وکالت چمکے گی، اور وکالت چلے گی تو ہمارا رزق پہ بلاوانی ہوگی. ارے بابا، اللہ نے 5 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہے: زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق. کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. عزت ضرور کیجیے گا، غریب آدمی کی عزت نہیں کرے، جاتی کی عزت کرے سپریم کورٹ نے، لیکن عزت اور خوشامد میں زمین آسمان کا فرق ہے. عزت انسان کو بڑا کرتی ہے، خوشامد انسان کو ذلیل کرتی ہے، ادارے کو تباہ کر دیتی ہے، ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو ہم خوشامد بند کریں، جناب والا کہیں، یور آنر کہیں، کچھ کہہ دیں، لیکن مائی لارڈ خدا کے لیے نہ کہیں. مائی لارڈ صرف اللہ کے لیے دیتا ہے، اور لارڈ ایک ہی ہے. اور جب بھی ہم اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامیں گے اور انصاف پر مبنی ہم اپنے ووٹ کا حق بھی استعمال کریں گے اور اپنے معاملات کو بھی اسی ترازو پر، اسی کسوٹی پر پرکھیں گے، تو یقین کیجیے گا سدھار آئے گا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ججز متکبر ہو کر فرمان بنے بیٹھے ہیں. آج ہمارے حقوق سالوں کے پامال ہو رہے ہیں، عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا ہے. 60,000 کیس تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، لاکھوں آپ کے ہائی کورٹوں میں پینڈنگ ہے. ججز کی بھرتی ہونے کا کوئی تو مجھے بتا دیجیے کرائیٹیریا. کیا آپ میں سے کوئی میرٹ کی بیسس پر جو ہے ججز کی توقع کرتا ہے؟ ججز کا اس کا حق ہے، اور ہر علاقے سے میں سمجھتا ہوں حق ہونا چاہیے کہ محنت کی بنیاد پر جو بھی شخص، جو بھی وکیل آگے نکلے، اس کو جلد بھی ایلیویشن بھی ہونی چاہیے اور اس کو جو ہے براتوں بھی طے کرنے چاہیے. لیکن کیا ہو رہا ہے آج سپریم کورٹ میں دیکھیں تو 23ویں نمبر سے سپریم کورٹ میں لیا جا رہا ہے، 6 نمبر سے لیا جا رہا ہے، 4 نمبر سے لیا جا رہا ہے. اور جو ہے سینیورٹی کا پرنسپل وہ بھی ختم ہو گیا جو الجہاد کیس میں اور اسد علی کے کیس میں ہوا تھا. اور آج جب ہم تحریک گناہ ہوتے ہیں تو ایک مخصوص ٹولہ پھر ہمیں بیک سٹیپ کرتا ہے، خنجر مارتا ہے بیچ میں. اگر میں نے کھلی باتیں کراچی میں کی تو میرے تقریر کرنے پر بندش لگا دی گئی. میرے مخالف ٹولے نے، چونکہ ان کے پاس ایک
ایک اوپر ایسنڈنسی ہے، لیکن پھر بلاخر کیا ہوا؟ ارے بابا کبھی سنا ہے کہ چیف جسٹس ایک پتھر کا جو ہے استعمال کرے اور اس کے بعد گھوڑے نچائے جائیں اور اس کے اوپر نوٹ نچھاور کیے جائیں؟ یہ تو بلدیاتی نظام میں بیڈی ممبر کو ہوا کرتا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان گھوڑے نچائے اور پھر جو ہے اس پر نوٹ نچھاور ہوئے، کبھی سنا تھا یہ کام؟ کیا ہم اس نہج پر آ گئے ہیں خوشامد پہ؟ یہ خوشامد ہے، یہ عزت نہیں ہے. اور یہ خوشامد سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارہ جو ہے سدھر جائے گا؟ یہ فراڈ کرنا بند کر دیں. یہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے، کالی کوٹ کا استحصال ہو رہا ہے. جب کالا کوٹ صحیح لوگوں کو منتخب کرے گا تو چیف جسٹس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے گا کہ میرے وکیل کی عزت میرے لیے اولین ہے. اسلام آباد میں کیا ہوا؟ 350 چیمبر وکیلوں کا بلڈوز کر کے رات کی تاریکی میں گرا دیا گیا. اور جب وہ احتجاج گناہ ہوئے چیف جسٹس کے پاس تو دہشت گردی کے پرچے وکیلوں کے خلاف درج ہو گئے اور ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی، گھروں میں گھس کر ریڈ کر کے ان کو گرفتار کیا گیا. میری فیمیل لائر جو فیملی میں تھی ان کو بھی پکڑ کے اندر کر دیا گیا اور ان کے لائسنس سسپینڈ کر دیے گئے اور ان پر جو ہے آج بھی مقدمات چل رہے ہیں دہشت گردی کے. ہتھکڑی میں ان کو جو ہے عدالتوں میں لایا جا رہا. ایک پاکستان بار کونسل کا ممبر نہیں آیا، ایک سپریم کورٹ بار کا جو ہے صدر یا پھر عہدیدار وہاں کی ان کے دانش کی جو ہے اششوئی کے لیے بھی نہیں آیا. اس قدر ڈرتے تھے کہ چیف جسٹس اور ججز اسلام آباد کے ہمارا روزی بند کر دیں گے. اس نہج پر ہم آگے. میں نے کہا دیکھتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے نہ جج کے ہاتھ میں ریز کیا نہ جج میری وکالت بند کر سکتا ہے. اور میں نے ان کی نیچے سے لے کر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے لے کر دہشت گردی کی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک میں نے ان کے مقدمات لڑے اور سبھی کو مخلصی دی. اور اب بھی ان کے اوپر تلوار لٹک کے رکھی گئی ہے کہ ہمیں ووٹ دو گے تو تمہارے لائسنس ریسٹور کریں گے. یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ووٹ دو میرے مخالف کو، تم اپنی روزی بچاؤ، اپنا جو ہے پیشہ بچاؤ. یہ بلیک میلنگ ہم کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں یا 4-5 سال سے میں سارے پاکستان میں گیا ہوں، میں حیران ہوں. میرا نوجوان وکیل جو ہائی کورٹ سے فٹنس سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے 3 4 5 سال سے، اس کو بلیک میلنگ ہو رہی ہے. اور بھائی جب اس نے اسی ہائی کورٹ جہاں وہ پریکٹس کرتا ہے انہوں نے اس کا ٹیسٹ لے کر اس کو فٹ انٹو پریکٹس ان سپریم کورٹ کا فٹنس سرٹیفکیٹ دے دیا تو پھر تم کون ہوتے ہو جن کے سامنے وہ پیش کبھی نہیں ہوا؟ تم کیسے اس کا ٹیسٹ دوبارہ لیتے ہو؟ وہاں تو صرف ایک دستخط ہونا چاہیے رجسٹر کا اور سائن کرو اور وہ پیش ہو. میں دیکھوں گا کہ کیسے بلیک میل. اب کیا ہوتا ہے نیچے سے اٹھا کے ان کو کہتے ہیں 10 سال سے اس کا قبضہ ہے، نیچے سے اٹھا کے کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو گے، قسم قرآن کھواتے ہیں ووٹ کی اجازت دے کر اور اس کو جو ہے وہاں اس کو انرول کرتے ہیں. وہاں ایک جج اور 2 ممبر ہوتے ہیں اور 5 چلے آ رہے ہیں. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ میں ختم کرواؤں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد جب فٹنس آپ کی ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ دستخط کر کے آپ جو ہے وہاں سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اور انرولمنٹ آپ کی ہوگی. اس لیے کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے انٹرویو لینے کا اور بلیک میل کرنے کا. جس سپریم کورٹ کے سامنے وہ کبھی پیش نہیں ہوا وہ کیا انٹرویو لے گا؟ اس کا کیا پوچھے گا والے کی فوٹ فری ہے، کیا پوچھے گا والے کی ضرورت کی خدمات کیا ہے، کیا پوچھے گا ضرورت کی کبھی کیا ہی نہیں ہے. وہ کیوں کر پوچھے گا؟ پھر بلیک میل کرتے ہیں اس کو کہ ہمیں ووٹ دو گے تو ہم تمہیں رجسٹر کروائیں گے. یہ آپ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مخالف حکومت لا رہے ہیں. ساری شاگردی کو بھی چھوڑ دیں، ذرا اس کا پاروی کبھی سوچیں، اس کو سنجیدگی سے سوچیں. پھر میں حیران ہوتا ہوں، کیا آپ مجھے بتائیں ایک سینیٹر جو ہے سینیٹر وہ ایم ایل اے بن سکتا ہے؟ کیا دونوں ایوانوں میں ایک شخص جو ہے بیٹھ سکتا ہے الیکٹ ہو کر؟ تو پھر یہ کیسے وہ پاکستان بار کونسل میں بھی ہے اور سپریم کورٹ بار کی بھی صدارت کا الیکشن لڑ رہا ہے اور سپریم کورٹ بار صدارت کا اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اس کا ریزالو کون کرتا ہے؟ وہ پاکستان بار کونسل کرتی ہے.
یہ کہ آپ منصف بھی ہوں گے اور آپ دونوں اداروں میں جو ہے بیٹھو گے بھی اور قبضہ کرو گے. یہ بھی ہم بین یہ اس کو بھی ہم مانے کروائیں گے کہ ایک شخص جو بار کاؤنسل کا ممبر ہے وہ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر ایم ایل اے سینیٹر ایم ایل اے نہیں بن سکتا تو پھر بار کاؤنسل جو 5 سال کے لیے ہے اس کا ممبر کیوں کر بار ایسوسی ایشن کا الیکشن لڑے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. اور پھر ڈائریکٹ الیکشن میں کروا کے رہوں گا انشاءاللہ. ڈائریکٹ الیکشن پاکستان بار کاؤنسل کا یہاں شرمناک حرکت ہے کہ ووٹ بکتا ہے. کبھی نہیں ہم نہیں رہے ہیں, کبھی ووٹ تصور نہیں ہوتا تھا کہ وکیل بٹاؤ مال بھی ہو سکتا ہے. یہاں ممبرز جو ہے پروونشل بار کے ساروں کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن یہ بھی آپ سب پہ نہیں یہ چھپی ہوئی نہیں ہے بات کہ لوگوں نے ووٹ خریدے. مجھے بتایا اگر 8-10 کروڑ روپیہ دے کے پہلے گاڑی کی چابی سے شروع ہوئی تھی پھر کروڑوں میں چلی گئی بات. جو شخص کروڑوں روپے میں ووٹ خریدے گا وہ آپ کی وہ جو ہے وہ اصلاح کے لیے کام کرے گا یا اپنا وہ گھر پورا کرے گا. تو مجھے یہ اس لیے اس کو ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے. اگر صوبائی اسمبلی کا اور قومی اسمبلی کا ایک ہی دن میں ڈائریکٹ الیکشن ہو سکتا ہے تو پاکستان بار کاؤنسل کا اور پروونشل بار کا کیوں کر ایک دن میں نہیں ہو سکتا. صرف ایک بکسا رکھنا ہے جو سپریم کورٹ کا وکیل براہ راست اسی دن براہ راست اپنا ڈائریکٹ ووٹ دے دے گا اور ایک ہی دن میں پروونشل بار کے ممبر بھی صوبے کے بن جائیں گے اور پاکستان بار کاؤنسل کے بھی پروپورشنیٹلی باقی صوبے اور سارے صوبوں کے ایک ہی دن میں ڈائریکٹ الیکشن ہو جائے گا. اور یہ جو خرید و فروخت کی لعنت ہے ہمارے اوپر سے جو بدنامی ہوتی ہے یہ بھی ختم ہوگی. ہم نے قومی جب دیکھا کہ سینٹ کا ووٹ بکتا ہے اور لوگ ایسی چیزیں ہیں جو یہ بار کاؤنسل کو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی, لیکن بار کاؤنسل بدقسمتی سے جو میں نے انسٹیٹیوشن کیپچر کی بات کی ہے, جو قبضہ مافیا کی بات کی ہے, ان کو سوچ کرتا ہے یہ سسٹم تاکہ وہ آپ کو دھتکار کر, آپ کو تو دھکیل کر, آپ کو تو بھکاری بنا کر, آپ کو تو خوشامد دلا کر, آپ کو تو ایک محنت کرنا پر لگا کر میرٹ کو فارغ کر دیں اور وہ موجے کرتے رہیں. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ جو شخص میرے پاس آیا تھا اور ایک کمرے میں 8 دوست تھے, آج اس نے 24 ارب روپے کے اثاثے ڈکلیئر کیے. جب اس نے وہ دیا اپنا, میرے پاس 34 ارب, میں استاد ہوں اس کا, میرے پاس تو 34 ارب کبھی میں نے دیکھے بھی نہیں ہے. آج اس نے آفیشلی 24 ارب روپے ڈکلیئر کیے اور وہ شخص جس کے پاس جوتے پہننے کو بھی صحیح نہیں ہے, پوشاک بھی نہیں تھی. تو کس طرح بنائیے اس قدر, یہ بھی آپ ذرا سوچیے گا کہ کیسے ہوا. میں ڈگریوں میں بھی نہیں جاتا کہ ڈگریاں جاری ہے یا اصلی ہیں, وہ اللہ جانتا ہے. میں ایسی چیز نہیں کروں گا جس کی تصدیق میرے پاس نہیں ہے, لیکن میڈیا سارا بھرا پڑا ہے. مگر خدا نہ ہم لوگ باکردار لوگوں کو الیکٹ کریں, صحیح بندے کو لوگوں کو الیکٹ کریں. اگر ہم نے اپنا ادارے ٹھیک کرنے, اگر ہم نے اپنا احوال کو سنبھالنا ہے, اگر ہم نے رول آف لا لانا ہے, اگر ہم نے آئین کی بالادستی مسلط کروانی ہے, اگر ہم نے ریاست خدا دار پاکستان کو خوشحال دیکھنا ہے, تو ہم انٹیلیجنس یا کریم آف دا سوسائٹی ہے, ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. بالکل یہ دھڑے بازی فضول ہے, گروپنگ فضول ہے. میں حیران ہوتا ہوں یہ سن کر کہ جی میرا گروپ دوسرا ہے, حالانکہ گروپ بھی آپ کو بات کر بتاتا چلوں. گروپ کھوسا گروپ اور عادت کا گروپ 2 گروپ ہوا کرتے تھے. یہ جب میں گورنر بنا تو بندش لگ گئی. عدالتوں نے کہا کہ گورنر اور صدر سیاست نہیں کر سکتے. میں نے آسمان جہانگیر کو لا کر اپنی جگہ پہ میں نے اس کو گروپ کا لیڈر بنا دیا. اب وہ کوسا گروپ تو ظاہر رہ نہیں سکتا تھا, وہ کبھی آسمان گروپ کی شکل میں آ رہا ہے اور کبھی انڈیپینڈنٹ گروپ کی شکل میں آ رہا ہے. یہ میرا بنایا ہوا گروپ تھا, میں نے اپنے شاگردوں کو ساتھ لگایا. یہ شاگرد میرے, میں نے ساتھ لگایا, پیچھے سے میں نے آسمان جب تک زندہ رہی دلیر عورت کی اس نے ڈیلیور کیا. یہ تو اس کی خاک برابر نہیں ہے. آسمان کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی جب کوئی
کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کرنا. وہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں نے کسی جو ہے اس قسم کی ڈان بیسز یا ڈاؤٹی یا یہ وہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں وہ تصور نہیں کر سکتی تھی. یہ تو اس کے نام پر بھی دھبا ہے. اور یہ بیسیکلی میرا گروپ جس پر اس کے مرنے کے بعد میں آٹومیٹکلی ریسٹور ہوتا ہوں. یہ احسان ہے پروفیشنل گروپ کا کہ وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ میرٹ پر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو کھڑا گروپ مجھے سناتے ہیں نا خدا پہلے تو گروپ کے بات ہی غلط ہے. آپ میرٹ پر گئے کسی گروپ کا بھی ہو گروپ کو تو بھول جائیں. اگر سپریم کورٹ کا وکیل دی ہائیسٹ اسٹریم اینڈ انٹیلیجنس آف سوسائٹی وہ بھی کھڑے اور گروپ اور برادری کی بیس پہ ووٹ دے گی تو پھر اس ملک کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے آپ میرٹ پر ووٹ دیں. لیکن یہ جو دھرے بازی کی گروپیں بھی کرتا ہے گروپ بھی جھوٹ بولتا ہے. وہ گروپ بھی میرا ہے. یہ قبضہ مافیا ہے جس نے اس کے مرنے کے بعد اس پہ قبضہ کیا ہے. اور باقی آپ سندھ میں دیکھ لیں آپ JPK میں دیکھ لیں آپ بلوچستان میں دیکھ لیں وہ سارے گروپ جو آلریڈی تھے وہ میرے ساتھ آ چکے. یہ ان کے چند مخصوص ہیں جنہوں نے وہ ٹولہ ایک بنایا ہے. وہ ضرور ہیں جو اپنے آپ کو آسما کے نام کی آڑ میں اپنے آپ کو گروپ بناتے ہیں. لیکن یہ بھی اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی لمبی تاریخ نہیں ہے. یہ آپ ٹریس کر لیں میرا گروپ ہے آسما کا گروپ ہے. آسل خون کا گروپ نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہ اہل ہے کہ وہ آسما کے نام پر یا کوسا کے نام پر اس گروپ کو چلائیں. تو اس کا خون گروپ رکھ لیں کچھ رکھ لیں لیکن یہ گروپ بھی غلط ہے. تو اس لیے آپ ذرا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں معشوق ہے. اور ایک اور چیز جب تک انصاف نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی معاملہ نہیں. ظلم کی حکومت چلتی ہے بے انصافی کا نہیں چل سکتی ہے مملکتیں بھی نہیں چلتی ہیں. میں جب گورنر تھا تو میں نے پورا ریسرچ کروائی تھی. آپ حیران ہوں گے کہ جنوبی پنجاب کی محرومیاں آپ کا پر کیپٹا انکم آپ کی ہیلتھ کیئر کی جو ہے ریشو آپ کی ایجوکیشن کی ریشو آپ کے ٹیکسز کی ریشو آپ کی تمام چیزوں کی اگر آپ دیکھیں تو اس طرف کے جس طرف کے میرے مخالف ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جب آڈیٹر جنرل نے مجھے رپورٹ کی تو میں نے اس میں کہا کہ یہ سارا کا سارا جو فنڈ ہے جنوبی پنجاب کا یہ کیوں کر ایک شہر پر لگا ہے. میں نام نہیں لیتا کیونکہ اس شہر کے باقی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ووٹر بھی ہیں. تو میں نے اس پہ لکھا ہے کہ ایک سارے جنوبی کا پنجاب کا فنڈ جو ہے وہ ایک شہر پہ کیوں کر لگائے گئے ہیں. کیا بھاول نگر کا یا رنجان خان کا یا راجن پور کا یا توسے کا یا ڈیرہ غازی خان کا کیا اس سارے مسیب کو کا کوئی حق نہیں ہے. یہ بھکاری ہے یہ بیچارے یہ باقی جو ہے یہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہے. کیا ان کا خدا کوئی اور ہے ان کا خدا کوئی اور ہے. لیکن میں کیا کروں کہ یہ میں نے جب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پر لکھا کہ اسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھیجا جائے اور اس کی انکوائری بھی کی جائے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے جنہوں نے یہ استحصال کیا ہے جنوبی پنجاب کے باسیوں کا اور اس خطے کا اور علاقوں کا. تو وہ گورنر کی رپورٹ جاتی ہے لا منسٹری میں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے اس کا کیا اثر کیا ہوگا میری آبزرویشن کا. لیکن خدا را روش کے ناخن لے یا اپنا حق مانگے آپ کو بھگاری مت بنے. حق مانگو آپ کو حق ملے گا. آپ کو صوبہ ملے گا. آپ کو پوری ہائی کورٹ ملے گی. آپ کو ججیاں ملیں گی. آپ کا جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں آپ کو ایک صوبے کی حیثیت سے جتنا آپ کا استحقاق ہے ملے گا. اور اس سے پاکستان مضبوط ہوگا کیونکہ آپ کے یہ غربت کی تحریک سے اس علاقے کے لوگ اوپر آئیں گے اٹھیں گے. آپ کی تعلیمی نظام میں آپ کی بہتری آئے گی. آپ کا ہیلتھ کیئر سینٹر امپروو کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے. ابھی تو ہم پھر ان کے پتہ نہیں کس طرح اس چمک میں آ جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں جی. مجھے بہت خوشی ہوئی جب ایک صوبہ بحال بنا لیکن آج کتنے سال ہو گئے ہیں صوبہ نہیں بن پا رہا ہے. وہ قوتیں جن کا ہم جا کے پھر اور جن کو منتخب کرتے ہیں وہ بھی ان کی جا کے خوشامد کرتے ہیں.
तो फिर उन्हें कौन सी मजबूरी है, उन पर कौन सा प्रेशर है, उन पर कौन सा दबाव है, वो क्यों कर करें। तो ये तमाम चीजें हैं, अगर आप अपना सही नुमाइंदगी का हक अदा करेंगे, सही लोगों को वोट देंगे, तो दिल में दर्द रखता है, मुझसे ज्यादा दिल में आपके लिए दर्द कोई नहीं रख सकता है। इसलिए अगर आप अपना ही नुमाइंदा ऐसा मुंतखब करेंगे जिसका इस मसले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। तो मैं अर्ज करूंगा कि आप मेहरबानी कीजिएगा, आइए हम मिलकर फैसला करें कि हम मुंतखब उसी को करेंगे जो इसका मुस्तहिक होगा, जो दिल में दर्द रखता होगा, जो पाकिस्तान की इस तरक्की और तरोीज का जो है, जो आइन पर अमलदारी के लिए मुतजस्सिस भी नहीं बल्कि वो मुतहर्रिक रहेगा और रूल ऑफ लॉ का दाई होगा। और इसी में हमारी आवाम की और इसी में हमारी रियासत में खुदादाद पाकिस्तान की तरक्की है। आइए हम तकमील पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के सफर को और उन्हीं हमारे जो वर्षा है, जो हमारी लेगेसी है, उसी लेगेसी को बहाल रखते हुए उन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर चले जिन्होंने अपनी जानों के नजराने इस मुल्क के लिए दिए, इस आइन के लिए दिए, इस पाकिस्तान के लिए दिए। पाकिस्तान मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाजी खैर मोहम्मद बड़ेला साहब से कि वो स्टेज के सामने तशरीफ ले आए और राना जिया अब्दुल रहमान साहब को फूलों का गुलदस्ता पेश करें। राना जिया साइड में आप से तमाम आने वाले मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट मेहमान हाईकोर्ट Thank you.